الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر 3 مرة. خربت خيبر إنا أنزلنا مساحة قوم فساء صباح المنذرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 26واں پارہ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کی برکت سے مغانم کثیرۃ یاخذونہا، کہ نبی کی جماعت بہت زیادہ مال غنیمت حاصل کرے گی. صلح حدیبیہ میں انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں برداشت کی جو نہ برداشت کرنے والی تھی، اور اللہ رسول کا کہا مانا. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح مبین عطا کرے گا، اور فتح مبین سے مراد یہ غزوہ خیبر ہے اور فتح مکہ ہے وغیرہ اور بھی فتوحات اس میں شامل ہیں. تو فرمایا کہ صلح حدیبیہ کی برکت سے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. بہت سارا مال غنیمت ملے گا اور اللہ ہر کام پر قادر ہے، حکمت والا ہے. اس میں کیا حکمت ہے کہ اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا اور صلح کرائی، یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ نے جو فیصلہ کیا کہ تمہیں اس کی برکت سے فتح مبین ملے گا، وہ بھی اللہ زبردست غالب ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ. تمہیں مال غنیمت ملے گا اور جلدی ملے گا، اور دشمن کے ہاتھ تمہارے اوپر اتنے زیادہ نہیں چل سکیں گے. کف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ المؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما. یہ ایمان کی علامت ہے کہ تم نے اللہ رسول کا کہا مانا، اور اللہ تعالیٰ مزید بھی ایسے اللہ رسول پر اتباع کرنے والوں کو صراط مستقیم دیتا ہے، نوازتا ہے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. مزید بھی اللہ پاک تمہیں فتح عطا کرے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے مقام خیبر کے قریب پہنچ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا، اور فرمایا کہ آل خیبر ہلاک ہو گئے. خیبر میں یہودی آباد تھے، اور جب ہم اللہ کے امر سے کسی علاقے پر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو فساء صباح المنذرین، ایسے لوگوں کی صبح اچھی نہیں ہوتی کہ جس پر پیغمبر زمان اور اس کے صحابہ ناراضگی کی صورت میں بطور جہاد اور حملے کے وہاں پہنچ جائیں تو ان کے لیے صبح اچھی نہیں ہوتی. رمضان المبارک سے پہلے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط سے متعلق بات ہو رہی تھی کہ صلح حدیبیہ کی برکت سے آپ کو موقع ملا، جنگ بندی ہو گئی، تو آپ نے پورے اس وقت کے جو بادشاہ آپ کے قریب تھے ان سب کو آپ نے دعوت اسلام دی اور خط لکھے۔ اس میں آخری خط کا بھی ذکر ہوا، پھر آپ کو خواب آیا عمرے کے لحاظ سے ادھر بھی گئے تو ادھر انہوں نے عمرے سے روک دیا، جبکہ مسلمانوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات کہی کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، صرف عمرہ کرنا مقصد ہے، لیکن دشمنوں نے، مشرکین مکہ نے نہیں جانے دیا، اور صلح ہوئی جس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ تو صلح میں یہ تھا کہ آپ اس سال چلے جائیں، اگلے سال آئیں، تو بہرحال آپ راضی ہوئے۔ جب واپسی سفر کی شروع ہو گئی تو ایک مقام پہ سورہ فتح نازل ہوئی جو 26ویں پارے میں ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بظاہر تو یہ بات ہے کہ عمرہ بھی نہیں کیا، واپس آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو فتحوں سے نوازنے والے ہیں، اور سیغہ ماضی استعمال کیا کہ فتح گویا کہ اب کے مقدر ہو چکی ہے، آپ لوگوں نے اللہ رسول کا کہا مانا ہے، اس کی برکت سے تمہیں فتح مبین عطا ہوگی، اور ایسی فتح کہ جس کے بارے میں ظاہری اسباب کے لحاظ سے وہ مشکل نظر آتی تھی، جیسے مکہ فتح کرنا، جیسے کہ خیبر کا علاقہ فتح کرنا۔ ہوا یہ تھا کہ جب غزوہ احزاب ہوا تو جو یہودی قبائل مدینہ طیبہ میں آباد تھے، ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا کہ کوئی بھی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم مل کر آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ یہودیوں نے اپنی گویا کہ فرما برداری، خدمت داری، عہد وفائی کی بات کی ہے، لیکن درے پر دار مشرکین مکہ کو جا کے کہا کہ آ جاؤ، حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نبی کو یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی حملہ کرے گا مدینہ پر تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بنو قریظہ وغیرہ کی یہ بات پتہ چل گئی، بہرحال جنگ ہو گئی، اللہ نے حفاظت فرمائی، فتح ہو گئی وغیرہ۔ اس کے بعد آپ نے توجہ کی ان نقض عہد والوں کی طرف، جو یہودیوں کے قبائل مدینہ میں آباد تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال آپ نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ فیصلہ یہ ہوا، یہ جلا وطن ہو گئے، اور سعودی عرب سے 150 کلومیٹر پر ایک علاقہ ہے خیبر، اس میں یہ آباد ہو گئے، وہاں زمینیں بھی تھی وغیرہ، کھیتی باڑی کرتے رہے، صحیح ہے، لیکن یہ وہاں جا کر بھی مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ آپ کو یہ ساری باتیں پتہ چل رہی تھی۔ آپ ابھی ہی جو عمرہ نہیں کر سکے، سن 6 ہجری کے اواخر میں ذی الحجہ میں ہی تقریباً واپس ہوئی ہیں۔ آپ شوال میں گئے تھے عمرہ کرنے، انہوں نے عمرہ نہیں کر دیا، مہینہ ایسے ہی سفر میں رہا، اب واپس سن 6 ہجری ذی الحجہ کو ہی واپس آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگ تیاری کریں اور خیبر کی طرف جہاد کرنے جانا ہے۔ اب آگے محرم شروع ہو گیا، آپ نے تیاری شروع کر دی۔ محرم الحرام سن 7 ہجری شروع ہو گیا، 6 میں آپ واپس آئے۔ محرم کے آخر میں آپ نے سفر شروع کر دیا
تیاری ہو گئی، اعلان ہو گیا۔ اس پر سورہ فتح جو نازل ہوئی اس میں یہ بتایا گیا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ تَأْخُذُونَهَا، کہ آپ کے ساتھ غزوہ خیبر کے لیے صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو عمرہ کرنے آپ کے ساتھ گئے تھے، اور کوئی نہیں جا سکتا خیبر کے علاقے کی طرف جہاد کرنے کے لیے، اور کوئی نہیں آپ کے ساتھ جا سکتا۔ بہرحال کچھ لوگ جو منافق درجے کے تھے، جب آپ نے اعلان کیا کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری ابھی تیاری نہیں ہے، ہم عمرے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ دیکھو کسی بندے کو عمرے کا کہا جائے اور وہ کہے کہ میری تیاری نہیں ہے، تیاری عمرے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں ہے نا، ورنہ تو ایک بندہ پچھلے مہینے عمرے سے فارغ ہو کے آئے نا جی، اس سال اس کو کوئی کہے کہ کوئی کام ہے اور یہ اور آپ جائیں عمرہ بھی کریں اور یہ، وہ آرام سے تیار ہو جائے گا۔ جب آپ کو عمرے کا کہا جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں ہے، یہ ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے کئی بڑوں کو حج کا بار بار کہا جاتا رہا وہ حج کے لیے نہیں گئے وغیرہ۔ یعنی یہ کیسا ممکن ہے کہ ایک مسلمان کو حج عمرے کا کہا جائے اور وہ نہ جائے، عذر بھی کوئی نہ ہو، بیماری بھی نہ ہو۔ یہ لوگ عمرے میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، آیت نازل ہوئی کہ جو عمرے میں ساتھ گئے تھے، عمرہ نہیں کر سکے تھے، آپ کے ساتھ صلح کر کے واپس آ گئے تھے کہ اگلے سال عمرہ کریں گے، صرف وہی غزوہ خیبر میں آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ یہ لوگ آ گئے جو عمرے پر نہیں گئے تھے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ تَأْخُذُونَهَا، اے نبی عنقریب وہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، مال غنیمت میں لالچ کی وجہ سے آئیں گے، جو آپ کے ساتھ عمرے میں تو نہیں گئے تھے، اور کہیں گے کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں جہاد کے لیے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں، ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہو گیا ختم۔ اب تقریباً 1500-1600 بندے، وہی 200 لوگ سوار ہیں، 1400 پیدل ہیں، 150 کلومیٹر کا سفر ہے، چند دن کا پیدل سفر ہے۔ آپ چل پڑے۔ آپ کے مخبری نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تیز تھا، جواسیسی نظام، اور اس طرح تھا کہ باقاعدہ اس پر جب آپ کو 100% شرح صدر ہو جاتا تھا کہ یہ ہمارے خلاف بات ایسی ہوئی، پھر آپ اس کے خلاف کارروائی بھی کرتے تھے۔ مخبری یہ ہوئی کہ قبیلہ غطفان والے لوگ یہودی خیبر کی مدد کریں گے، یہ راستے میں پڑتے تھے۔ آپ نے ساتھیوں سے، جو 1600 ساتھی آپ کے ساتھ ہیں اور غزوہ خیبر کے لیے آپ جا رہے ہیں، ان سب کو کہا کہ ہم فلانی جگہ میں پڑاؤ ڈالیں گے، رات گزاریں گے، کچھ ٹائم دن کا گزاریں گے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ قبیلہ غطفان کے لوگ خیبر کے یہودیوں کی مدد کی سوچ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، تو انہیں ہمارا اندازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہاں پڑاؤ ڈالا گیا، رات کو آپ رہے وغیرہ، دن کو بھی تھوڑا عرصہ رہے۔ یہ مخبری ہو گئی، اور غطفان سے یہ باتیں آنے لگی کہ ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا یہودیوں کی، خیبر کے یہودیوں کی مطلب ڈر گئے۔ دیکھو جب مجاہد ہمت کرتا ہے تو کافر اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن مجاہد جب گھر سے ہی نہ نکلے، صرف دعاؤں کے ساتھ ہی کام چلائے، بہت سارے کام دعاؤں سے چلتے ہیں تو بہت سارے کام میں میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے ہی چلتے نا کام، تو اللہ پاک کا سب سے پیارا محبوب ہے، آخری پیغمبر، وہ امام الانبیاء بھی ہے، اس سے پیارا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام ان کا ہے، سب پیغمبروں سے اونچا مقام ہے، اس لیے تو ان کو لقب ہے امام الانبیاء کا، نبیوں کی امامت کرائی ہے،
خاتم الانبیاء ہے تو ان سے بہتر تو کسی کی دعا نہیں ہے. یہ دعاؤں سے ہی کام چلاتے نا. مدینہ طیبہ میں رہتے نہیں, جہاد کے لیے عملاً نکلنا پڑتا ہے, اور پھر وہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے نا. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں, یہ جانا پڑتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کی اتباع میں. ابھی 1 مہینہ کے لگ بھگ وہاں صلح حدیبیہ ایک صحرا میں رہے ہیں. صلح کر کے واپس آئے, گنجے کرا دیے, جانور ذبح کر دیے جرمانے کے طور پر, جبکہ ان کی غلطی بھی نہیں تھی. تو واپس حکم ہوا کہ چلو. بعض حضرات نے کہا 10 دن بھی نہیں گزارے آپ نے مدینہ میں کہ حکم ہوا کہ چلو خیبر کی طرف. کوئی صحابی نے یہ نہیں کہا ہماری تھکاوٹ ہے, کپڑے بنانے ہیں, تیاری کرنی ہے, فلاں کرنا ہے. اور یہ موسم ایسا ہے کہ فصلیں نا بس کچی کچی ہیں, جیسے وہ پیلی کھجور ہوتی ہے ڈوڈا, اس طرح کی ہیں ابھی. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کھجوریں چھوارے زیادہ ہوں تو چلو سفر میں بندہ ساتھ لے جاتا ہے. بس تھوڑے بہت ستو یا کچھ سامان تھا. جب حکم ہوا چل پڑے. اور راستے میں جب جا رہے ہیں تو غطفان کا جو پڑاؤ ہوا, آپ کا جو مقصد تھا وہ فائدہ ہو گیا کہ وہ ڈر گئے اور یہودیوں کی مدد وہ نہیں کریں گے. خیبر میں یہودیوں کے جتنے قبیلے تھے ساروں نے اپنے اپنے قلعے الگ بنائے ہوئے تھے. دیکھو اس وقت کے لحاظ سے حفاظتی انتظام کیسا تھا کہ ایک قبیلہ ہے مثلا صعب بن معاذ کا, ان کی بڑی 4 دیواری ہے, اندر ہی ہیں وہ سارے کچھ, کھیتی باڑی باہر ہے. دوسرا قبیلہ ہے نطاق والوں کا, وہ الگ قلعہ بنا ہوا ہے, آگے الگ قلعہ بنا ہوا ہے. بہت سارے قلعے تھے ہر قبیلے کے الگ الگ. راستے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کے ساتھ تھے. بہت سارے صحابہ پیدل بھی تھے. تو یہ تسبیح پڑھ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور آپ کی سواری کے ساتھ چل رہے ہیں. کوئی بھی حضرت کو ضرورت ہو سکتی ہے اس نیت سے. تو آپ نے فرمایا کہ یا عبداللہ بن قیس, ان کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری کا عبداللہ بن قیس, بڑے صحابہ میں سے ہیں. یہی وہی ابو موسیٰ اشعری ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے گورنروں کو لکھا تھا کہ جس گورنر کے ماتحت علاقہ ہے اور اس کے حافظ قرآن زیادہ ہوں گے اس سال میں, ہم اس گورنر کو انعام دیں گے. تو اول نمبر جو گورنر آیا تھا جس کے ماتحت علاقے میں سب سے زیادہ حافظ قرآن ہوئے تھے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بڑے لوگوں میں سے ہیں, بڑے صحابہ ہیں. یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا یا عبداللہ بن قیس, کیا میں آپ کو بتاؤں جنت کے خزانوں کی چابی کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ابو موسیٰ کہ میں نے عرض کیا حضرت ضرور بتائیں. تو فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہی مفتاح خزائن الجنہ, جنت کے خزانوں کی چابی یہ تسبیح ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا ہم نے تو اس کو کوئی شیطانی بات ہو رہی ہو نا جی تو تبھی اس کو پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا وہ لوگوں میں بھی یہ غلطی اتنی عام ہے, اگر آپ نے بغیر ربط کے کسی مجلس میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا تو لوگ کہیں گے ہمیں آپ نے شیطان سمجھا ہے, لا حول کیوں پڑھ رہے ہو؟ لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ گناہوں سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا, نیکیوں کی توفیق بھی کوئی نہیں دے سکتا مگر صرف اللہ ہی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے. تو یہ مفتاح الجنہ. آپ آگے سفر جاری ہے, مختلف راستوں میں پڑاؤ ہو رہا ہے, تو آپ نے کچھ اشعار سنے, کوئی صحابی شعر پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ کون ہے جو اشعار پڑھ رہا ہے؟ آپ کو بڑے اچھے لگے وہ اشعار, جہاد کے بارے میں, مطلب بہادری کے بارے میں, اللہ رسول کی اطاعت کے بارے میں اشعار تھے.
اشعار اچھے ہیں جس میں اللہ پاک اللہ کے نبی کی تعریف ہو، اسلام کی تعریف ہو، اسلام کے مجاہدین کی تعریف ہو، اچھے ہیں، شرکیہ اشعار نہ ہو جسے آپ نے منع کیا ہے۔ بتایا کہ حضرت یہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور عامر بن اکوع کے ہیں، ان کے بھائی کے یہ اشعار ہیں۔ آپ نے اس کے لیے دعا دی اور کہا کہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ کیا اشعار ہیں؟ فرمایا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک فاتقینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا انا اذا سیخ بنا فاتینا ان الذین قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة فابینا۔ اللہ کا فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل حال ہوا، اللہ نے ہمیں اپنا آخری حبیب عطا کیا، اس کی تعلیم و تربیت کی برکت سے ہم خلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اے میرے رب اگر ہمیں آپ ہدایت نہ دیتے تو نہ ایمان والے ہوتے، نہ صدقہ و خیرات والے ہوتے، نہ نمازیں پڑھنے والے ہوتے، نہیں ہم جہاد کرنے والے ہوتے۔ اے ہمارے رب فاغفر فداء لک ان اتینا، ہمارے سے جو غلطیاں ہو گئیں انہیں معاف کر اور ہماری ان قربانیوں کو قبول کر، اور جب بھی دشمن کا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ، جب وہ آوازیں لگا کر ہمارے مقابلے میں آئیں تو ہمیں بھی ہمت عطا کر ان پر حملہ کرنے کی۔ ان الذین قد بغوا علینا، کبھی ہمارے خلاف جو الفاظ کی سازش اور پروپگنڈا اسلام کے خلاف کرتے ہیں، اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ظاہری اسلحہ کے ساتھ ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہر فتنہ کے مقابلے میں اے ہمارے رب ہمارے نبی کی برکت سے ہمیں ثابت قدم رکھ، نہ ان کی الفاظ میں آئیں نہ ان کے پروپگنڈا میں آئیں کہ اسلام میں یہ غلطیاں، اور ظاہری اسلحہ چلائیں تو ہمیں بھی فاتح بنا دے۔ ان ارادو، اگر وہ فتنے کا کوئی ارادہ کریں تو ہم ان کا جواب دے دیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی اور آگے سفر جاری رہا۔ یہودیوں کی یہ عادت، ان کو پتہ چل گئی تھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما ہماری سازشوں کا ان کو علم ہو گیا اور حملہ کے لیے آ رہے ہیں۔ ہر روز 10,000 یہودی اسلحہ کے ساتھ اپنے قلعوں سے باہر نکلتے تھے، نمائش کرتے تھے، ورزش کرتے تھے، واپس ہو جاتے تھے۔ کئی دن ایسا ہوتا رہا، کئی دن ایسا ہوتا رہا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کوئی اندازہ نہیں ہوا، تو پھر سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے ان کا پروگرام بدل گیا، نہیں آتے نہیں نکلے جس دن، اور پھر اپنی ترتیب پر کام کاج کھیتی باڑی وغیرہ کے لیے ہل جولے لے کے نکلے تو دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، نعرہ لگایا محمد والحمیس، محمد والخمیس صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمیس کا معنی 5 ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے کہ محمد مکمل جہادی تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ خمیس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 5 فوجیوں کی جماعتیں ہوتی ہیں، مقدمہ، میسرہ، میمنہ، دائیں والا، بائیں والا، سامنے والا، پیچھے والا، بالکل آگے جانے والا، حالات معلوم کرتا ہے۔ یہ 5 طرح کے فوجی دستے ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی
جماعت کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ آ رہا ہے. یہ انہوں نے نعرہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے والخمیس، اور پانچوں طرح کے دستوں کی تیاری کے ساتھ آ گئے اور بھاگے. پھر کدال شدال ادھر ہی پھینکے اور بھاگے کہ کلوں کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. یہی ان کی حفاظت کا انتظام تھا. فوجی تو آج نکلے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ خود نعرہ تکبیر بلند کیا. حالانکہ کسی جگہ پہ صحابہ نے نعرہ لگایا تو آپ نے فرمایا کہ جس کو سنا رہے ہو، جس کو نعرہ سنا رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، وہ آپ کے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے. مطلب یہ بھی ایک تربیت کی چیز ہے کہ جہاں نعرے کی ضرورت نہیں ہے وہاں نہ لگاؤ، وہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں لگایا جاتا ہے. اب پوری تقریر ہی سارے نعرے ہی نہ ہو نا، کوئی لوگوں کو بات بھی سمجھانی چاہیے اسلام کی. نعرے ادھر ہیں. بہرحال آپ نے یہاں پر نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خریبت خیبر انا انزلنا مساحت قوم فساء صباح المنذرین. اللہ بہت بلند و بالا ہے، خیبر والے بھاگ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کی ہلاکت کے فیصلے آ چکے ہیں. انا انزلنا مساحت قوم، جب اللہ کا پیغمبر اپنی جماعت کے ساتھ اللہ کے اذن سے کسی میدان میں اتر آتا ہے تو ان کو پھر برباد ہونا پڑتا ہے. یہ آپ نے جملے ارشاد فرمائے جس کو بخاری نے نقل کیے. اور وہ بھاگ، آپ نے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، اس جگہ کا نام ہے اصحا، اور سمجھایا، ساتھیوں کو بٹھایا، تقریر وغیرہ واعظ و نصیحت جیسے ہوتا ہے تیاری کی جاتی ہے، ترغیب دی جاتی ہے. اور فرمایا کہ جس جس کے پاس جو کچھ کھانے کا ہے وہ لے آؤ. تو لے آئے. میں نے بتایا نا کہ یہ کوئی کھانے کے زمانہ نہیں تھا، کھجوریں ابھی کچی تھی، تو ستو وغیرہ تھے لوگوں کے پاس. آپ نے بھی پانی میں ستو بھگو کے نوش فرمائے، ساتھیوں نے بھی کچھ کھایا اور رکے رہے. پھر آپ نے ساتھیوں کو ترغیب دی، دیکھو انہوں نے ہمیں تنگ کر رکھا تھا مدینہ طیبہ میں، میرے قتل کے پروگرام بنائے گئے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کی گئی، ہمارے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم تمہارے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب ان کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ہیں. انہوں نے کہا تم تو ان کے ساتھ ہو، کہنے لگے نہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق بنا رہے تھے. منافقین کا تذکرہ قرآن مجید نے پہلے پارے میں دوسرے رکوع میں کیا ہے. اور یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکے میں خود پڑ رہے ہیں. بہرحال آپ نے صحابہ کو یہ سمجھایا، امن کے ساتھ رہتے، اپنے مسلک پر رہتے، اپنے جو بھی ان کی رسومیں مذہبی ادا کرتے رہتے، ہمارے خلاف سازش نہ کرتے، نقض عہد نہ کرتے، مشرکین مکہ سے نہ ملتے، ہم ان کو نہ جلا وطن کرتے نہ کچھ کرتے. جب ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا، یہاں یہ دور 150 کلومیٹر دور آباد ہو گئے، یہاں بھی رہ کر یہ ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں، مشرکین کو پیغام بھیجتے ہیں، وہ سارا آپ کو علم تھا. لہٰذا آج ہم ان کے خلاف امر ربی ہے کہ جہاد کرنے آئے ہیں، ہم لڑائی نہیں کریں گے، ابتدا لڑائی کی ہم نہیں کریں گے، دعوت اسلام دیں گے. مسلمان نہیں ہوتے تو ماتحت جزیہ یا یہاں سے رخصت ہو جائے، لیکن اگر انہوں نے لڑائی کی تو ہم پھر ثابت قدمی کے ساتھ جم کر لڑیں گے اور ان کو یہاں سے بھگا کر رہیں گے، گرفتار کریں گے، قتل کریں گے، اس علاقے سے ان کو نکال دیں گے کہ خطہ
حرب میں رہ کر اسلام کے خلاف کوئی سازش نہ ہو سکے۔ یہ آپ نے اعلان کیا، تقریر کی، فرمایا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو فاسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم فاصبرنا عليهم۔ آپ نے اعلان کیا ہے میری جماعت کبھی بھی دشمن کے ساتھ مقابلے کی خواہش نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے ساتھ لڑنے کی کبھی بھی آرزو نہ کرو، اللہ سے ہر وقت عافیت، سکون و راحت مانگو، لیکن کیا کریں یہ سنگ دل رہنے نہیں دیتے۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، جب اتفاق سے دشمن لڑنے پہ اتر آئے تو پھر اللہ کا نام لے کر ثابت قدم جم کر دشمن کا مقابلہ کرو، اور سن لو ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ جب دشمن تلوار چلائے تو بھاگ نہ جاؤ، گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے میدان جنگ میں پش دے کر بھاگنا، پھر اللہ کا نام لے کر دشمن کے مقابلے میں نکل آؤ، تلواریں لہرا دو، یہی تلواروں کے نیچے اللہ کی رضا اور جنت الفردوس ہے۔ پھر رسول پاک نے یہ ترغیب کے جملے سنانے بیان کرنے کے بعد دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب تو ہی کتاب کو نازل کرنے والا ہے، جو میرے اوپر تو نے کتاب قرآن مجید نازل کی، میرے رب تو ہے بادلوں کو ہوا، بادلوں کو حکم دینے والا، وہ ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کبھی ہوائیں سر سر بن کر آتی ہیں، کبھی ہوائیں صبا بن کر آتی ہیں، کبھی شوخیاں دکھاتی ہیں، کبھی لطافتیں دکھاتی ہیں، اے میرے رب تو ہی ہے جو دشمنوں کے اوپر ہمیں غالب کر دے۔ ہمارے پاس جو پونجی تھی، جو سرمایہ تھا، افرادی لحاظ سے، اسلحہ کے لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، وہ ساری پونجی ہم لے حاضر کر چکے ہیں، اے میرے رب ہماری مدد کر، دشمن کو مغلوب کر، یہ دعا کی۔ اور ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ نے ایک اعلان فرمایا کہ دیکھو بھائی ہم لڑنے کی ابتدا نہیں کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے یہی سنت ہے اور اونچے لوگوں کا یہی طریقہ رہا۔ آپ نے سنا ہوگا محرم الحرام کے مختلف خطبوں میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دشمن آتے رہے اور ان کو مارنا، قتل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، اور جب بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی حضرت حسین سے پوچھتے تھے کہ یہ دشمن جو بعد میں تو وفادار ہو گیا اور طائب ہو گیا تھا، شروع میں تو سب سے بڑی غلطی، اللہ معاف کرے، جب خدا معاف کرنے والا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پڑاؤ ڈال کر، نے ان کو ادھر ادھر نہیں جانے دیا تھا، وہ کئی دفعہ سامنے آیا اور ساتھیوں نے حضرت حسین سے پوچھا کہ ہم جو ہے اس کو مار دیتے ہیں، تو فرمایا ہم لڑائی کی ابتدا نہیں کریں گے، یہی سنت ہے۔ دیکھو رسول پاک نے بھی یہی فرمایا کہ ہم لڑائی کی ابتدا نہیں کریں گے۔ دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، پیغام دے دیا، یہ ہمارا مشن ہے، اسلام میں آؤ۔ اسلام اب آخری مذہب ہے، تمام سابقہ مذہب منسوخ ہو گئے،
جزیہ دے کے رہو یا چلے جاؤ خطہ عرب سے، تم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ تو بہرحال اسلام تو نہیں لائے۔ ایک صحابی نے ابتدا بھی کر دی، جیسے وہ دشمن اس کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ناراض ہوئے کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ آپ نے لڑائی کی ابتدا نہیں کرنی۔ سب سے پہلے قلعہ ناعم ہے، ناعم، اس کے ارد گرد آپ نے محاصرے کا حکم دیا کہ جب نکلے تو دعوت دو۔ نکل ہی نہیں رہے، دروازے اندر سے بند، ہر قلعے کے بند، اور 14 دن تک یہ محاصرہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی جہاد میں جب جاتے، اس علاقے میں پہنچ جاتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے، اللہم رب السماوات وما اضللنا، اللہم رب الارضین وما اقللنا، اللہم رب الشیاطین وما اضللنا، اللہم رب الریاح وما ذرینا، اللہم نسألک من خیر هذه القریہ وأہلها، اللہم انا نعوذ بک من شر هذه القریہ وأہلها۔ اے میرے رب، سارے آسمانوں کا تو ہی رب ہے، اور جن جن جگہوں پر آسمانوں نے اپنا سایہ کیا ہوا ہے ان کا بھی تو ہی رب ہے، اے ساری زمینوں کے رب، اور جہاں جہاں زمین نے اپنے اوپر یا اپنے اندر چیزوں کو لیا ہوا ہے ان چیزوں کا بھی تو ہی رب، شیاطین کا رب، شیاطین جن کو گمراہ کرتے ہیں ان کا رب، نیکوں کا رب، عمل صالح کرنے والوں کا رب، ہواؤں کا رب، اور جہاں جہاں ہوائیں چلتی ہیں ان چیزوں کے رب۔ میرے رب، آپ کی قدرت کاملہ کا واسطہ دیتا ہوں، قدرت کاملہ کا وسیلہ دیتا ہوں کہ اس قریہ سے خیر دے، ان اہل کو بھی خیر عطا کر، لیکن اگر ان میں شر ہے تو ہمیں بچا، ان کو بھی ان کی شر سے بچا، ہمیں بھی بچا۔ یہ دعا کی، قلعہ فتح ہوا، تھوڑی سی جنگ ہوئی، قلعہ ناعم، یہ اہل نطاط کا قلعہ تھا۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صعب بن معاذ کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ 10 دن یہاں محاصرہ رہا۔ صعب بن معاذ یہ یہودی تھا، اس کا قلعہ تھا، سردار تھا، اس کا محاصرہ کیا جائے۔ محاصرہ ہو گیا اور دعوت دی جا رہی ہے، یہودی اور وہ دعوت قبول کرے۔ عیسائی تو ملکوں کے ملک، عیسائیوں کے نا جی مسلمان ہوئے، جیسے نجاشی وغیرہ حبشہ کا۔ یہودیوں کا ایسا نہیں ہوا، ان کا ملک بھی خیر کوئی نہیں تھا، لیکن ایسا بڑی تعداد میں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان نہیں ہوئے، تھوڑے تھوڑے ہوتے رہے۔ 3 دن محاصرہ ہو گیا صعب بن معاذ کے قلعے کا۔ ایک ساتھی آتا ہے، لوگ اس کو بھیجتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بتا دو ہمیں بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ اسما بن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ ہمیں بڑی بھوک لگی ہے۔ آپ ذرا یہاں سوچیں، اس غزوہ خیبر میں شریک کون ہے، اور سب سے بڑا دونوں جہانوں کا سردار قیادت کر رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور یار ہمیں تو ذرا سا بھی کچھ ہو جائے تو پتہ نہیں کدھر ہمارے صبر کا پیمانہ چلا جاتا ہے۔ دین کے راستے میں جن لوگوں نے قربانیاں دی، دین کے جھنڈے پھر پوری دنیا میں لہرائے گئے۔ یہ شخص رسول پاک کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضرت جی قافلے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے اور بڑی بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر آپ کا مورچہ بنایا گیا تھا، اس کے ارد گرد آپ کے محافظ والے بھی مقرر تھے، اور آپ ادھر سے ہی سب جگہوں میں دیکھ بھی رہے تھے منظر، اور آرڈر نامہ بھی جاری کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس اسما بن حارثہ کو کہ میرے پاس بھی تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کا۔
لیکن چلو کوئی بات نہیں، جس کا کام کرنے آئے ہیں اس سے مانگتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خباب بن منذر کو اسلامی جھنڈا دے دیا جائے، اور اب وہ ہوں گے اسلامی فوجی قیادت سنبھالنے والے۔ اس سے پہلے جو ساتھی ہیں ان سے جھنڈا لے لیا جائے، اور اب جھنڈا خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے۔ وہ اللہ کے فضل سے امید رکھتے ہیں علم بردار بدلنے سے ان کی قیادت میں سارے مسلمان جنگ کریں۔ اور پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ پاک خوراک کی کمی ہے، تیرے فضل کے محتاج ہے، مدینہ میں رہتے تو بھی تو ہی کھلاتا، تیری اشاعت اسلام کے لیے آئے یہاں بھی تو نہیں کھلانا ہے، یہ آپ نے دعا کی ہے۔ اور خباب ظاہر ہے کہ نئی قیادت کے ساتھ آئے، نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اترے۔ جب ایک ہی مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو قلعہ صعب بن معاذ والا فتح ہو گیا۔ وہ ڈر گئے، اس میں اتنے بندے ہی نہیں تھے، اس میں یہودیوں کی خوراک کا سامان سٹور کیا ہوا تھا۔ اب یہاں دیکھو کیا منظر ہوتا، کیا ہے خدا کو کیا منظور ہوتا ہے۔ تو اس میں ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے، اب بے شک وہ ہم آگے بیان کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور قلعہ کموس کا، لیکن انصاف یہی ہے کہ یہاں بھی علم بردار بدلا گیا تو قلعہ فتح ہو گیا، قلعہ کموس میں بھی علم بردار بدلا گیا، حضرت علی کو علم دار بنایا گیا تو قلعہ فتح ہوا، یہاں بھی علم بردار بدل گیا۔ لیکن ان حضرات نے کیا بیان کرنا تھا، سنی علماء نے بھی بیان کرنا ختم کر دیا۔ سنی علماء بھی وہی بیان کرتے ہیں، وہ جو ماحول، جو ہوا، جو فضا، جو شور شرابہ ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اسلام کا فخر سر سے بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اس کے بعد بات ہوگی۔